السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم یونٹ نمبر 10 دا پنشمنٹ آف شاپش دا پرشن آن ہپل دا بلڈر کا لاسٹ پیراگراف نمبر 13 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ ٹرولی واقعی سچ مچ پنشمنٹ سزا ڈومینینز سلطنتیں علاقے ساٹ تلاش کی کوشش کی آنرز اعزازات بیسٹورڈ عطا کیے دیے گئے کیبلرز باطنی لوگ ایڈلرز سست لوگ ٹرولی واقعی آفٹر ہپل کی پنشمنٹ سزا کے بعد دیر ور تھے فیو چند لوگ تھے ان دا ڈومینینز سلطنت میں آف شاپش کی واقعی ہپل کی سزا کے بعد شاپش کی سلطنت میں بہت کم لوگ ایسے تھے جو ساٹ تلاش کی کوشش کرتے تھے ٹو ون جیتنے کی یا حاصل کرنے کی دا آنرز اعزازات بیسٹورڈ عطا کیے گئے تھے بائی ہم اس کی طرف سے آن کیبلرز باطنی لوگ اینڈ ایڈلرز اور سست لوگ جو باطنی اور سست لوگوں پر دیے جانے والے انعامات حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے جیسا کہ اگین دوبارہ دا پوئٹ شاعر جیسا کہ شاعر نے پھر کہا لوکیشیس باطنی فولز احمق لوگ پیشنس صبر ریئر نایاب کم لسن سننا تھاٹس خیالات چیئر کرسی وین جب ٹو لوکیشیس باطنی فولز احمقوں ود پیشنس صبر کے ساتھ ریئر نایاب یا کم آئی لسن میں نے سنا I have thoughts میں نے سوچا خیالات آف ہپلز کی چیئر کرسی پر جب میں صبر کے ساتھ باطنی احمقوں کو سنتا ہوں تو مجھے ہپل کی کرسی یاد آتی ہے۔ بات غسل نوز کے پھولوں کا گلدستہ فاؤنٹ چشمہ اسٹریچڈ آؤٹ پھیلا ہوا ٹری درخت ہز بات غسل اس کا غسل ہز نوز کے پھولوں کا گلدستہ اس کا پھولوں کا گلدستہ اینڈ ہز فاؤنٹ چشمہ آئی سی میں دیکھتا ہوں میں اس کا غسل اس کا پھولوں کا گلدستہ اور اس کا چشمہ دیکھتا ہوں۔ ہمسیلف خود اسٹریچڈ پھیلا ہوا ہے آؤٹ بہر ایز اے پومیگرینٹ جیسا کہ انار کے ٹری درخت اور خود اسے ایک انار کے درخت کی طرح پھیلا ہوا دیکھتا ہوں۔ وردی قابل لائق سنگ گایا گیا ریگریٹ افسوس کرنا انمیش پھانسنا جال میں پکڑنا بیبلرز باطنی شخص نیٹ جال ویگنگ ٹنگ ہلتی ہوئی زبان
اینڈ اور دیٹ کہ آئی ایم میں ہوں، ناٹ نہیں، شابش آئی میں نے، ریگریٹ افسوس کیا، اور مجھے افسوس ہے کہ میں شابش نہیں ہوں، سو تاکہ ٹو انمیش تاکہ جال میں پکڑوں، دا بیبلرز باتونی شخص کو، ان ہز نیٹ اس کے جال میں، تاکہ میں باتونی کو اپنے جال میں پھنسا سکوں، ویل یقیناً از ہے دیٹ وزڈم یہ دانائی ہے، عقل مندی ہے، وردی قابل یا لائق، ٹو بی سنگ گانے کے، یقیناً وہ دانائی گانے کے لائق ہے، وچ جو ریزڈ بڑھاتی ہے، دا پیلس محل کو، آف دا ویگنگ ٹنگ ہلتی ہوئی زبان کی، وہیں جس نے ہلتی ہوئی زبان کے محل کو تعمیر کیا، ہوسو جو کوئی بھی، پنشڈ سزا دی گئی، فیشن انداز طریقہ، بلڈر معمار، ویگنگ ہلتی ہوئی، ٹنگ زبان، اینڈ اور ہوسو جو کوئی بھی، از پنشڈ سزا دی گئی، آفٹر کے بعد، دا فیشن یا انداز طریقے کے، آف شابش کی، دا پرشین فارسی، آن ہپل کو، دا بلڈر معمار کو، از ہے سیڈ کہا گیا، ٹو بی ون کسی ایک کو، اور جو کوئی بھی شابش فارسی کی طرح ہپل معمار کو دی جانے والی سزا کے انداز میں سزا پاتا ہے، ان دا پیلس محل میں، آف دا ویگنگ ٹنگ ہلتی ہوئی زبان کی، ٹو دس ٹائم اس وقت، آج تک اسے ہلتی ہوئی زبان کے محل میں ہونے والا شخص کہا جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ یہ لیکچر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر میرا یہ لیکچر آپ کو اچھا لگا ہے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ نئے لیکچر کے ساتھ کل ملیں گے۔ اللہ حافظ۔